چور 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 چور، اوئے توئے تیری میری یہ وے، جیلوں کی صعوبتیں تو سہیں گے، طاقت ہی کیا اگر اپوزیشن پر استعمال نہ کی جا سکے۔ ایسا وزیر اعظم جو اٹھا کے لوگوں کو مونچھوں سے پکڑ کے ہیروئن ڈال کے جیل کی کال کوٹری میں نہ پھینک سکیں تو پھر وزیر اعظم بننے کا ان کا فائدہ کیا؟ پھر طاقت کاہے کی؟ نواز شریف جیل، شہباز شریف جیل، حمزہ جیل، مریم 2 مرتبہ جیل، شاہد خاقان عباسی جیل، احسن اقبال جیل، خواجہ آصف جیل، خواجہ سعد رفیق جیل، خواجہ سلمان رفیق جیل، میرا دوست مفتاح اسماعیل جیل، خورشید صاحب جیل، زرداری صاحب جیل، ان کی بہن جیل، ہسپتالوں سے گھسیٹ کے رات کی تاریکی کے اندر لے کر گئے جیل میں ڈالنے کے لیے۔ آپ کریں تو وفادار اور ہم کریں تو غدار۔ آپ مجھے بتائیے کہ اداروں کا کیا وقار رہ جائے گا؟ وہ کون سا ادارہ ہے جس پہ ہمیں اعتماد رہ جائے گا کہ ہاں یہاں سے ہمیں انصاف ملے گا؟ میں ایک پی آئی اے کے کاؤنٹر پہ تھا، کچھ عرصے کی بات ہے، رات گاڑی چلا کر گیا تھا، تو میں نے اس کو کہا کہ بھائی ذرا سیٹ اچھی دے دو۔ اس نے کہا سیٹ تو اچھی دے دیتا ہوں، میری پہلے بات سن لو۔ تو میں نے کہا جی فرمائیے۔ تو وہ کہنے لگے کہ میں بھائی یہاں پہ کام کرتا ہوں، مجھے 18-20 سال ہو گئے ہیں، عزت دار آدمی ہوں، ایم اے پاس کیا ہوا ہے، سفید پوش ہوں۔ میں کل صبح اٹھا کچھ دن پہلے تو میں نے دیکھا کہ میری اماں کپڑے استری کر رہی۔ میں ہر وقت حساب لگاتا رہتا ہوں کہ بجلی کی قیمت اتنی بڑھ گئی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ 300 یونٹ سے زیادہ ہو جائیں اور بجلی کی قیمت جو ہے وہ 10-8 روپے سے بڑھ کے 14-18 روپے ہو جائے اور میں دے نہ پاؤں۔ تو میں بھاگا گیا، مہینے کا آخر تھا، وہ بالکل وہ 280-90 یونٹ ہو چکے تھے۔ میں نے اپنی اماں کا ہاتھ پکڑ لیا اور میں نے اماں سے کہا کہ اماں مجھے کپڑے دے دو، ابا کے کپڑے وہ استری کر رہی تھی، میں بازار سے کروا لاتا ہوں کیونکہ ہمارا بل بڑھ جائے گا۔ تو اس نے کہا، میں نے مڑ کے دیکھا تو میری اماں کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور ان آنسوؤں میں وہ یہ کہہ رہی تھی کہ میں نے تمہیں اس دن کے لیے بڑا کیا، میں نے تمہیں اس دن کے لیے بڑا کیا کہ ایک دن میں تمہارے باپ کے کپڑے جو میں 50 سال سے استری کرتی آ رہی ہوں، استری کرنے کے لیے اٹھوں گی اور تم میرے ہاتھ پکڑ لو گے۔ اس دن کے لیے ہم نے تمہیں بڑا کیا، اس دن کے لیے ہم نے خود گیلی جگہ پہ تمہارے پیشاب کی ہوئی جگہ کے اوپر سوئے اور تمہیں سوکھی جگہ پہ سلایا کہ ایک دن تم ہمارا ہاتھ پکڑو گے۔ تو اس ماں کی آنسوؤں میں جو بے حرمتی تھی زندگی کی، اور اس بچے کے چہرے کے اوپر جو لاچاری ہوگی جو 300 یونٹ کی تکرار میں پڑا ہوا تھا، یہ مقدمہ بھی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ بجلی کا بل دیتے ہیں تو بچوں کی فیس نہیں بھر پاتے، آپ بچوں کی فیس دینے کے لیے نکلتے ہیں تو 3 وقت کا کھانا نہیں دے پاتے، آپ 3 وقت کا کھانا دینے کی کوشش کرتے ہیں تو ماں باپ کی دوا جو 500-550% بڑھ چکی ہے وہ گھر نہیں لا پاتے، اور اگر کوئی خدا نخواستہ بیمار ہو جائے اور اس کو ڈائلسس کی ضرورت پڑے تو وہ ڈائلسس جو مفت ہوا کرتا تھا یا 1000 روپے میں ہوتا تھا، اب وہ 10-12 ہزار میں ہوتا ہے، تو جو 20-30 ہزار روپے کماتا ہے وہ مر جائے، وہ اپنے ماں باپ کو لے کر کہاں جائے؟ 3 مرتبہ 4 مرتبہ کیسے ڈائلسس کروائے؟ تو میں نے آپ کو جو بے حرمتی مرنے والوں کی ہو رہی ہے وہ بھی سنا دی، اور جو بے حرمتی زندہ لوگوں کی ہے وہ بھی سنا دی۔ تو 2020 میں ہم نے حرمت کھو دی، انسانی وقار کھو دیا انسانی زندگی کا۔ اور اگر کسی نے آواز اٹھائی تو چور 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 چور، ہر طرف یہ نعرہ بلند ہو گیا، اوئے توئے تیری میری یہ وے۔ وہ زبان جو کوئی اپنے بچوں کے سامنے، اپنی بٹیا کے سامنے، اپنے بیٹے کے سامنے نہیں بولا جاتا، وہ اعلیٰ ترین ایوانوں میں زبان بولی گئی۔ وہ زبان جو محلے کے گنڈے نہیں بولتے، وہ زبان ہمارے اعلیٰ ترین لیڈران جو ہیں وہ بولتے رہے، صرف اس وجہ سے کہ یہ آواز نہ اٹھاؤ، یہ ذکر نہ کرو، چاہے مہنگائی کا ہو، چاہے انسانی حرمت کا ہو، انسانی زندگی کا ہو، انسانی وقار کا ہو، اس آواز کو کسی طریقے سے بند کر دیا جائے۔ تو جو انسانی وقار تو گیا، جو ہمارے ہاتھ تھوڑی ڈیسنسی تھی، جو رواداری تھی، جو تہذیب تھی، وہ بھی ہمارے ہاتھ سے جاتی رہی۔ اور چیئرمین صاحب، اگر کسی نے بہت شور مچایا کہ نہیں نہیں بھائی چور چور کو چھوڑو، اس کی بات تو کرو، ہمیں جیلوں میں ڈال دو، جو مرضی کرو، مگر اس کی بات تو کرو، غربت کی بات کرو، افلاس کی بات کرو۔ جب کسی نے بہت شور ڈالا تو کیا ہوا؟ نواز شریف جیل، شہباز شریف جیل، حمزہ جیل، مریم 2 مرتبہ جیل، شاہد خاقان عباسی جیل، احسن اقبال جیل، خواجہ آصف جیل، خواجہ سعد رفیق جیل، خواجہ سلمان رفیق جیل، میرا دوست مفتاح اسماعیل جیل، خورشید صاحب جیل، زرداری صاحب جیل، ان کی بہن جیل، ہسپتالوں سے گھسیٹ کے رات کی تاریکی کے اندر لے کر گئے جیل میں ڈالنے کے لیے۔
صرف تذلیل کرنے کو دن کی روشنی میں بھی لے جا سکتے تھے، اور بہت سے نام ہیں جو رہ گئے جن کے لیے میں معافی چاہتا ہوں، لیکن یہ تھی قیمت جو ادا کرنی پڑی لوگوں کو شور مچانے پہ، کہ شور نہیں، خاموشی، خاموشی۔ میرے گمان سے یہ بات گزرتی ہے کہ کب تک 30 ارب کی میٹرو جو ہے وہ تو کرپشن ہے، مگر 100 ارب کی BRT جو ہے وہ شفافیت ہے؟ کب تک چیئرمین صاحب کہ 14,000 میگا واٹ بجلی لگانے والے 1.2 بلین کیوبک فٹ کی ری گیسیفیکیشن کے پلانٹ لگانے والے، ہزاروں 5-6-7 ہزار کلومیٹر کی موٹر وے اور سڑکیں بنانے والے، وہ سب تو کرپٹ ہیں، لیکن اپنی وزارت میں اپنے ہی بیٹے کو 5-6 ارب ڈالر، روپے نہیں، 5-6 ہزار ملین ڈالر کا ٹھیکہ دینا جو ہے وہ شفافیت ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے چیئرمین صاحب کہ 13% یعنی تیل کی قیمت پہ 13% کا کانٹریکٹ کیا جائے تو وہ تو کرپشن ہے، مگر جب 18 یا 25% کے کانٹریکٹ سائن کیا جائیں تو وہ شفافیت ہے؟ کب تک یہ ہو سکتا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان کہیں کہ میں اس کو مونچھوں سے پکڑ کر جیل میں ڈالوں گا، اور رانا ثناء اللہ کی گاڑی سے 30 کلو گرام ہیروئن نکل آئے؟ کیسے معلوم تھا وزیر اعظم کو کہ وہ مونچھوں سے پکڑ کر ان کو جیل کی کال کوٹری تک میں پھینکیں گے؟ کب تک یہ ایسے ہوگا کہ ہزاروں کے سامنے وزیر اعظم صاحب کریں گے کہ کہتا تھا نا مجھے جیل میں ڈال دو، یہ لو شاہد خاقان عباسی کو جیل میں ڈال دیا؟ کب تک؟ جیلوں کی صعوبتیں تو سہیں گے، طاقت ہی کیا اگر اپوزیشن پر استعمال نہ کی جا سکے؟ ایسا وزیر اعظم جو اٹھا کے لوگوں کو مونچھوں سے پکڑ کے ہیروئن ڈال کے جیل کی کال کوٹری میں نہ پھینک سکے تو پھر وزیر اعظم بننے کا ان کا فائدہ کیا؟ پھر طاقت کاہے کی؟ جیل کی صعوبتیں تو ہم سہ لیں گے، مگر آپ کو کیا اندازہ ہے چیئرمین صاحب کہ اس کے نتیجے میں ادارے جو ہیں ان کی جو عزت ہمارے دل میں تھی، جو میرا تیسرا مقدمہ تھا کہ اداروں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ آپ نے ایک آزاد کیا نیب کا ادارہ، تو 70 سالہ بوڑھے لڑکھڑاتے لاٹھیاں ٹیکتے آپ نے دیکھے ٹیلی ویژن کے اوپر، گھسیٹے گئے۔ آپ نے ایک مرے ہوئے استاد کو ہتھکڑی لگے دیکھی، مرنے کے بعد اس کو ہتھکڑی لگا کر لے کے گئے، اس کی تصویریں بنائیں اور یہ کہا کہ یہ ہم اس لیے دکھا رہے ہیں کہ لوگوں کو عبرت ہو۔ آپ نے نیب میں لوگوں کو خود بلا کے پتھراؤ کیا ان کی گاڑی پہ پولیس کے ذریعے۔ یہ ایک ادارہ آزاد کرنے کی وجہ کا نتیجہ ہے۔ دوسرا ادارہ شاہدرہ کا تھانہ آزاد ہوا، جس کے بعد بغاوت کے پرچے کیے گئے لوگوں پر۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ بات کریں گے ادارے کے خلاف تو بغاوت ہوگی، تو ہمارے وزیر اعظم نے جو پچھلے سال امریکہ میں جا کر کہا تھا کہ دہشت گردی کے پیچھے کون کون ہے، وہ کیا تھا؟ وہ پرچہ کہاں ہے؟ کون سے آزاد تھانے میں ہوگا؟ وہ جو بھارت کی سرزمین پہ جا کے انہوں نے کہا تھا اپنے اداروں کے متعلق، وہ کون سا آزاد تھانہ پرچہ درج کرے گا؟ اور ڈھاکہ کا تو میں ذکر نہیں کرتا کہ اس حوالے سے انہوں نے کیا بات کی تھی، میری اپنی زبان لڑکھڑاتی وہ بات کرتے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی بات آپ کریں تو وفادار اور ہم کریں تو غدار؟ آپ مجھے بتائیے کہ اداروں کا کیا وقار رہ جائے گا؟ وہ کون سا ادارہ ہے جس پہ ہمیں اعتماد رہ جائے گا کہ ہاں یہاں سے ہمیں انصاف ملے گا؟ کنال سٹی، شہر میں نیا شہر، کمنگ سون، پروجیکٹ آف آفتاب کرنسی۔